فیضان حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قائد اجلاس محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد کمال الدین صاحب قبلہ حبیبی سیدہ مدہ، اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، بالخصوص مصنف تصنیفات کثیرہ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا شاہد القادری صاحب قبلہ رضوی سیدہ مدہ، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقائے نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمیں پر، کس شاہ نے رکھے ہیں قدم روئے زمیں پر، فردوس زمیں پر ہے زمیں عرش بری پر، فردوس زمیں پر ہے زمیں عرش بری پر، اور تا منزل سدرات تو گئے ساتھ نبی کے، تا منزل سدرات تو گئے ساتھ نبی کے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وہیں پر، اور نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے، میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے، اور جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی نہ۔ ایک بار اور جھوم کے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، ابھی آپ نے میرے پیشرو مقرر محب گرامی حضرت علامہ شاہد القادری صاحب قبلہ سے مختصر، جامع اور انتہائی ناصحانہ، خیر خواہانہ اور عالمانہ گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے پیغمبر نے ایک ہدایت کی ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کا جو اسٹینڈرڈ اور استر ہے، تقریر کرنے والوں کو اسی استر اور اسی اسٹینڈرڈ سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بے شک۔ لیکن آج میں شاید اس ہدایت پہ عمل نہ کر سکوں، اور اس لیے نہیں کر سکوں گا کہ مولانا کمال الدین صاحب مصباحی قبلہ نے میری تقریر کا جو عنوان رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک عظیم الشان سائنٹسٹ۔ تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے معیار کا لحاظ کریں کہ اپنے کام کا، تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگا۔ اور حضرت نے میرے تعارف میں جو بات کہی، ہم صرف بولتے ہیں، آپ سے بلواتے نہیں، زمین سے نہیں بلواتے، ہم صرف بولتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیں گے آپ۔ بے شک۔ ایک بات حضرت نے کہہ دی کہ میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کا خلیفہ ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے، واقعی خلاف ہے۔ ان سے مجھے خلافت نہیں اور کسی مرشد سے مجھے اجازت نہیں۔ حالانکہ اس عہد میں ایک بڑے پیر جو حضور گلزار ملت ہیں وہ ہمارے شاگرد ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ اقرار کر چکے ہیں۔ میر مجید بااخلاق آدمی ہے، متواضع آدمی ہے، منکسر المزاج ہے، علماء کے قدرداں ہیں، تو کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں۔ اہل جلسہ نے جو مصلی بچھایا تھا اسٹیج پہ، ان کے لیے کھینچ کے اس پر مجھ کو بتایا، لیکن خلافت کسی مرشد سے مجھے نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے آج تک حاصل کرنے کی کوئی کوشش کی ہے یا سفارش کروائی۔ موضوع ہے اعلیٰ حضرت۔ ہم نے حضرت سے کہا تھا کہ موضوع کو اتنا سیمت اور محدود مت کریں، تھوڑا کشادہ رکھیں، تب بات بنے گی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس
جس شخصیت کا ذکر جمیل کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے وہ شخصیت کون سی ہے؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، دریائے عشق و محبت، اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی شخصیت، جن کے مسلک کا ہم اور آپ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کے مسلک کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے نا۔ تو بھلے موضوع ہے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے اعلی حضرت، مگر ظاہر ہے وہ گزشتہ صدی کے مجدد ہیں، تو اختصار کے ساتھ یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ مجدد کہتے کسے ہیں، مجدد کی شان کیا ہوتی ہے اور مجدد کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور ٹیمپورری نہیں، پرماننٹ دین ہے، انکمپلیٹ نہیں، کامل اور مکمل دین ہے۔ اور اس دین کو لے کر جو نبی تشریف لائے ہیں وہ خالی نبی نہیں ہے، نبیوں کے نبی، خالی رسول نہیں، رسولوں کے امام ہیں، اور سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا، محال ہے، اور جب نبی نہیں آ سکتا تو دین اسلام کے بعد کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا، محال ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی اور دین اسلام بھی قیامت تک رہے گا۔ دنیا ناک رگڑ کے مر جائے اسلام کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے، مگر اسلام رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ بہت سارے مٹانے والے آئے، خود مٹ گئے، ان کا نشان، نام و نشان مٹ گیا، لیکن آج بھی الحمدللہ اسلام باقی اور باقی رہے گا، ہے کہ نہیں؟ انبیاء دنیا میں آتے کیوں تھے؟ اسی لیے تو آتے تھے کہ لوگوں کا جو رخ ہے وہ جہنم سے پھیر اور جنت کی طرف کر۔ نافرمانی کی جو روش اپنائی ہوئی ہے قوم، نافرمانی کی روش چھوڑ کر وہ خدا کی فرما برداری کا خوگر بن جائے، اس لیے نہ انبیاء آتے تھے۔ انبیاء اس لیے آتے تھے کہ لوگوں کو بدعقیدگی، بدعملی کی تاریکیوں سے نکال کر خوش عقیدگی اور نیکوکاری کے اجالے میں کھڑا کرنا، اسی لیے آئے۔ آج سے 1400 سال پیشتر مکہ مکرمہ کی پاک اور پوتر دھرتی پر جب ہمارے اور آپ کے پیغمبر تشریف لائے، وہ کیسا تاریخ دور تھا۔ پوری انسانی برادری نے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کرا۔ وہ انسان جس کے سر پہ اللہ رب العزت نے کرامت و شرافت کا تاج زرین رکھا تھا، اس نے اپنی بدعقیدگی اور بدعملی کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے وہ زرین تاج اتار کر پھینک دیا۔ انسان کی وہ باعظمت پیشانی جو فقط خدا کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، ہزاروں معبودان باطل کے آستانوں پہ جھک رہی تھی۔ مورل ویلوز کا جنازہ نکل چکا تھا، اخلاقی قدریں فنا کے گھاٹ اتر چکی تھی اور نیتک مولیوں کا 100% پتن ہو چکا تھا۔ اس دور میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے، آنے کے بعد لوگوں کو عقیدے کا مزاج دیا،
اور عمل کا مزاج دیا، اور 23 سال تک ہمارے پیغمبر لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، اور نبی کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو رہزن تھے رہبر بنے، جو گنہگار تھے پرہیزگار بنے، دوسروں کی عزت و آبرو پہ جو ڈاکہ ڈالتے تھے، نہ صرف یہ کہ عفت و عصمت کا پیکر بن گئے، بلکہ دوسرے کی عزت و آبرو کے محافظ اور نگہبان۔ ایسا انقلاب برپا کیا ہمارے پیغمبر نے کہ انسان کی وہ پیشانی جو ہزاروں معبودان باطل کے سامنے جھک رہی تھی، ایک معبود برحق کے سامنے جھک گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اخلاقی قدروں کو پھر سے زندگی مل گئی، انسان کی پیشانی کو اس کی قرار واقعی حیثیت مل گئی، بیٹیوں کو باپ کی شفقت مل گئی، بندے خدا کا حق پہچاننے لگے، اولاد ماں باپ کا حق پہچاننے لگے، انسانی سماج کا حق پہچاننے لگا۔ ایسی کایا پلٹ کر دی اللہ کے رسول نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں کہ جو لوگ بات بات پر دوسروں کی جان لینے پہ تل جاتے تھے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ٹھیک ہے، ہم تو نہیں بلوا رہے ہیں، لیکن ایک بار نعرہ لگا دیا آپ نے نا، اب دوبارہ مت لگائیے، کیونکہ اتنا ٹائم میرا تھوڑا ویسٹ ہے ہمیں بولنے کو۔ سبحان اللہ کہیے، مگر نعرہ لگانے سے تقریر کی گاڑی رک جاتی ہے، بریک لگ جاتا ہے، کیا بات، اور بریک لگنے کے بعد دوبارہ چالو کرنے میں مقرر کو دقت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہے نا؟ ڈیزل انجن کو بند نہیں کیا جاتا، جانتے ہیں کہاں ہے؟ کیونکہ ایک بار چالو کرنے میں اتنا تیل جل جاتا ہے کہ کھڑا کر کے چالو رکھنے میں اتنا تیل نہ جلے۔ بالکل بالکل، یہ ہے معاملہ۔ خیر، میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ نہیں، سنیے غور سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کایا پلٹ کر دی اللہ کے رسول، اور 23 سال کے بعد ایک دن آیا جمعہ، غور سے سنیے، تاریخ آئی 9 ذی الحجہ اور سال آیا 10 ہجری۔ ہمارے پیغمبر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں فروکش ہوئے، اور اپنے 1,24,000 جانثاروں کے سامنے اپنی ظاہری زندگی کی سب سے تفصیلی اور آخری تقریر فرمائی۔ تاریخ کی کتابوں میں جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جب اپنی قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تقریر کر کے اترے، تو اسی وقت سدرۃ المنتہا سے جبریل امین ایک آیت لے اور جس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین مکمل۔ انبیاء آتے تھے اسی لیے، لیکن خدا کا وہ واحد دین جو دین اسلام ہے، اس کو کمال کی منزل کی طرف آگے بڑھاتے رہے، انبیاء آتے رہے۔